خباب ابن ارد کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا الا تدعو لنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں مانگتے؟ ہمارا کیا حال ہو گیا؟ فرماتے ہیں کیا حال تھا کہ جب ایمان لا کر اور جب کلمے کی دعوت دیتے تھے تو کفار مکہ غصے میں آ کر ان کے لیے لکڑیوں کی آگ جلاتے اور انگاروں کو جمع کر کے ان کو انگاروں پر ڈال کر ان کے سینے پر چٹان رکھ دیا کرتے تھے اور کہنا اللہ کی قسم وہ انگارے جو ہے میرے جسم سے کمر سے پگھلنے والی چربی اور خون سے وہ بجھا کرتے تھے اور چٹان اس لیے رکھتے تھے تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں، اور اس حال میں اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے اللہ سے؟ الا تستنصر لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی بلکہ اور قربانیوں پر ان کو آمادہ کیا، ترغیب دی، فرمایا کہ تم جلد بازی کرتے ہو، یہ ایمان تو اتنی بڑی دولت ہے کہ پہلے زمانے میں اس ایمان کی وجہ سے ایک شخص کو پکڑا جاتا اور آرا اس کی مانگ میں سر کے بیچ میں رکھا جاتا، آرے کو چلایا جاتا حتیٰ کہ اس کی کھوپڑی دو حصوں میں ہوتی اور گردن تک یہ پہنچتا اور آخر تک چلاتے چلاتے اس کے دو حصے ہو کر گر جاتے اور یہ تکلیف بھی اس کو ایمان سے نہیں روکتی تھی۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت، ایک شخص کو لایا جاتا اور اس کو زمین پر لٹا کر لوہے کی کنگھیوں کے دندانے اس کے جسم میں داخل کیے جاتے اور اس کی کھال اور گوشت کو ہڈیوں سے ادھیڑ دیا جاتا، لیکن اس حال میں بھی وہ اپنے ایمان کو نہ چھوڑتا تھا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم جلد بازی کرتے ہو، جمے رہو، محنت کرتے رہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ہر صحابی دین کی دعوت دینے والا تھا اور ہر صحابی اللہ کے احکام کو سیکھنے والا، سکھانے والا تھا، اور وہاں سیکھنے سکھانے کے لیے جی ہاں سینہ بہ سینہ ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے، ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ میں کسی نے کہا کہ ہمیں وضو سکھا دیجیے، تو انہوں نے جب لوٹا پانی کا منگوایا اور اونچی جگہ بیٹھے اور وضو کر کے بتلایا کہ دیکھو اس طرح تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ تو اس محنت میں سب سے پہلی بات اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کی طرف بلانا اور اللہ کے احکام میں کامیابی بتلا کر فضائل کے ذریعے اللہ کے احکام کی طرف بلانا اور آخرت کی دعوت دینا، اور دوسرا اللہ کے احکام کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، اور عبادات کو صحیح نہج پر کرنے کی کوشش کرنا، احسان کی صفت پر کہ ہماری عبادت ایمان کی بنیاد پر ہو، فضائل کے شوق میں ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو اور مجاہدے کی صفت پر ہو۔ ان صفات کے ساتھ ہماری عبادت ہو، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جو اللہ سے اپنی عبادت پر ثواب کی امید نہ رکھے اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو عبادات کو صحیح نہج پر لانا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ محنت اس کے دو حصے ہیں کہ دن میں لوگوں پر محنت کرنا، ایک ایک کے پاس جانا، انفرادی دعوت دینا اور اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ جو ہے اس کو یہ بیان کرنا کہ یہ محنت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم مسلمان ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی مشق کرنا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو بلایا کرتے تھے، جس نرمی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اور کیسے دعائیں کرتے تھے، تو دن میں لوگوں پر محنت کرنا، اللہ کی طرف بلانا اور راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا۔ جی ہاں، اس محنت کے دو حصے۔ تو بھئی یہ واپس جانے والے اس بات کی کوشش کریں کہ ان اعمال کا اہتمام کریں، اپنی مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کریں کہ تاکہ ہر مسلمان داعی بھی ہو، ہر مسلمان اللہ کے احکام کو سیکھنے والا، سکھانے والا بھی ہو، ہر مسلمان عبادات کو صحیح نہج پر کرنے والا اور ذکر اور تلاوت دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بھی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ ہر مسلمان کی خدمت کرنے والا ہو۔ جی ہاں، اس کے لیے بھی مسجد کو اعمال سے آباد کرنا کہ مسجد میں ایک مضبوط جماعت ہو جو مشورہ کرنے والی ہو، پورے عالم کو سامنے رکھ کر وہ مشورہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب ایمان والے کسی خیر کے کام کا ارادہ اور عزم کر لیتے ہیں تو اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ مسجد کی جماعت سارے عالم کی فکر کرے
کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے سارے عالم کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، تو ہماری ذات اور محلے سے لے کر دنیا کے کناروں تک کیسے اللہ کا دین زندہ ہو جائے، یہ کتنی مبارک فکر ہے اور کتنی مبارک سوچ ہے۔ کہتے ہیں پہلے چیز جو ہے سوچوں میں اور فکروں میں آتی ہے، پھر زبانوں پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ ان فکر کرنے والوں کی فکر کی برکت سے اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو بھی مشورہ ایسے وقت میں کریں مسجد میں کہ جس میں سارے ساتھیوں کا جمع ہونا ممکن ہو، زیادہ سے زیادہ ساتھی جمع ہو سکیں، پچھلے دن کی کارگزاری بھی سن لی اور اگلے دن کے تقاضے بھی ساتھیوں کو دے دیے، اور اس تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ساتھی اوقات فارغ کریں۔ فرمایا یہ محنت ہماری ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کے لیے آدھا دن فارغ کرے، آدھا دن اس دین کی محنت کے لیے اور آدھا دن اپنی ضروریات کے لیے، اور افضل درجہ تو یہی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم تہائی درجہ فارغ، تہائی جو ہے حصہ فارغ کریں، ورنہ چوتھائی، ورنہ کم از کم 2.5 گھنٹے سے تو کوئی بھی مسلمان جو ہے اس کے بغیر نہ رہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم دین کے 10ویں حصوں کو، یعنی دین کی فکر اور محنت کے 10ویں حصوں کو بھی چھوڑ دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، لیکن تمہارے بعد جو آنے والے ہیں بعد کی امت، اگر وہ دین کی محنت کے 10ویں حصے، دین کے 10ویں حصے، تو علماء فرماتے ہیں دین کی محنت کے 10ویں حصوں کو بھی پکڑ لے گی تو وہ نجات پا جائیں گے۔ تو کم از کم اصل تو یہ ہے اور اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ 2.5 گھنٹے جو ہے ہم آدھا دن اور آدھی رات اس محنت کے لیے دیں، مسجد کی محنت کے لیے دیں، ورنہ جو ہے اس کا تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ، اور کم از کم 2.5 گھنٹے، کہ اس میں ہم سارے عالم کے تقاضوں کو سوچیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کریں، اور ملاقاتیں کر کے ان کو نماز اور کلمے اور نماز کی دعوت دیں اور اس محنت کے لیے تیار کریں، اور ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ محنت ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور انبیاء کرام کی دعوت کے واقعات اور ان کی قربانیوں کے واقعات، اور اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کی نصرتیں کی اور کیسے دعائیں قبول کی، ان واقعات کو سنا کر اور اللہ کی مددوں کو سنا کر ہر مسلمان کو اس محنت کے کرنے والا بنایا جائے۔